انگلینڈ میں اربوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں. دبئی میں آپ جائیں تو ان کے نوجوانوں کا اور عرب شیخ کے نوجوانوں کا، عرب شیوخ کے فرق پتہ نہیں چلتا. وڈ کے ہسپتال پہ گدا گاڑی پہ ایک غریب بلوچ اپنے مریض کو لے جاتا ہے، اور دبئی میں یہ 8 ارب روپے کی رولز رائز میں خود گھومتے ہیں. اور اس کے بعد بے شرمی کی انتہا، بہروپیہ پنے کی انتہا، دعویٰ کرتے ہیں سائل وسائل کا، قومی حقوق کا. اردو میں شعر ہے، کہتا ہے کہاں مارا ہلا کر آدمیت کی تمنا نے، یہاں تو منصفوں کے فیصلے قاتل بدلتے ہیں. یہی وہ قاتل ہیں جنہوں نے عصبیت کے نام پر 2002-2003 میں خضدار کے چوراہوں پہ تقریریں کی. ہمارے براہوئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ کہ ان لونڈ سرخیوں کو مارو، اور کسی نے بولا کس نے؟ تو اس فاشسٹ آدمی نے کہا، اس بہروپیہ نے کہا کہ میرے نام پہ کہو کہ میں نے تمہیں کہا ہے. آن ریکارڈ ہے اس کی یہ تقریریں خضدار کی آزادی چوک پہ. اس نے لوگوں کو ورخلا کے پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کر کے بلوچ قومی حقوق کا رونا روکے. بلکہ ایک تقریر میں اس بہروپیہ نے یہاں تک کہہ دیا گوادر میں، وہ بھی آن ریکارڈ ہے، کہ پنجاب کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس نے یہودی سے تشبیہ دی، لوگوں کو پہاڑوں میں بھیجا، عوام کا قتل عام کرایا. بلوچ معتبرین، اساتذہ، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اداروں کے جوان شہید ہوئے. اور کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اب جی جس کو یہ مسلم لیگ کاف قاتل لیگ خود کہتے تھے، اسی مسلم لیگ کاف کے اس زمانے کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب کے ملک امین اسلم صاحب، ان سے رشتہ داری کر لی. کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ارے بابا، یہ پروفیسر ناظمہ طالب نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ڈاکٹر فہیم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ پروفیسر عاشق عثمان صاحب نے، جنہوں نے خضدار میں تعلیمی تمام جو اسکولوں کی اور تعلیم کی بنیاد رکھی، انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ تو جس کو قاتل لیگ کہتے تھے اسی سے آپ نے رشتہ داری کر لی. ہمیں رشتہ داری پہ کسی مسلمان سے کسی کے اعتراض نہیں، لیکن معاملہ یہ ایک سیاسی بات ہے کہ جن لوگوں کا قتل عام آپ نے ادھر کروایا پنجابی قومیت کی بنیاد پر، لوگوں کو ورغلا کے، انہی کے ایلیٹ کلاس سے آپ نے رشتہ داری کر لی. تو اس سے بڑھ کر قاتل اور بہروپیہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو پہاڑوں میں بیچ کے قاتل بنا دیا آپ نے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے، اور آج مسنگ پرسنز کا راگا پلاتے ہیں. آپ کو صرف مراعات لینی تھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے، جو آپ نے لی. اربوں روپے کے فنڈز لیے، اور فنڈ سکیموں کے ذریعے پیسہ پھر آپ کے اور آپ کے دہشت گردوں کے جیب میں گیا. عوام کے لیے نہ آپ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، نہ آپ نے کچھ کیا. ہمیشہ سے آپ کے ایم پی اے کی نشستیں رہی ہیں، وہی ایم پی اے فنڈز بھی علاقوں میں لگ جاتے. کم از کم وہ براہوئی میں کہتے ہیں افنا صحت، کہ تھوڑا سا تو افاقہ ہو جاتا. تو آج میں خوش آمدید کہتا ہوں عباس جان کو اور کچھ ساتھی جو بی ایم پی مینگل کو چھوڑ کے آئے ہماری طرف، اور میں یقین رکھتا ہوں، مجھے کبھی امید ہے یہ ان کے جو اس فاشسٹ پارٹی اور اس کے سربراہ کا جو بہروپیہ پن ہے، ان کے جو کاسالیس اور ایجنٹ ہیں، وہ ابھی تسلیم نہیں کریں گے. لیکن جس دن انشاءاللہ وڈ میں ان کی فاشسٹ سرداری، انگریز کی دی ہوئی سرداری، اور اس قاتل کا بہروپیہ پن وڈ کی نشست
سے شکست کھانے کی صورت میں جب آیا ہوگا اس وقت پورے بلوچستان کے لوگوں کی آنکھیں انشاءاللہ کھلیں گی. جالاوان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں. ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں مظلوم عوام کا تحفظ اپنا خون کا نذرانہ دے کے کیا, اور ہمیں پاکستان کے ساتھ وفاداری یا پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے کسی کے سند کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہماری تاریخ گواہ ہے, اور نہ ہمیں راہ کے ایجنٹوں کے جھوٹے الزامات کی پرواہ ہے. یہاں اکثر یہ جو فاشسٹ پارٹی ہے, ایک ورڈ میں ہمارا ان کا مقابلہ رہتا ہے, قوم پرست, بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں. کوئٹہ میں ان کے چند ایم پی ایس بھی ہیں. ابھی پی ڈی ایم کا ایک بڑا مضبوط وہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ ایک یعنی انجینئرڈ الیکشنز تھے. تو اگر تحریک انصاف انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے آئی ہے, تو جس نے 9-10 سیٹیں لی ہیں اس فاشسٹ کانفرنس پارٹی نے, تو وہ بھی اس انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے آیا ہے. وہ بھی اگر کوئٹہ میں 3 سیٹیں ہیں وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں لائے ہیں, وہ بارگین کر کے آئے ہیں, اور آج بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں. یعنی بقول ثناء اللہ زہری صاحب کے کہ ان کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور فورم پی ڈی ایم کے جلسوں میں وہ باتیں کر رہے ہیں جیسے پیدائشی یہ پی ڈی ایم والے ہیں. بابا چند دن پہلے آپ تحریک انصاف کے تو اتحادی تھے. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا واہ واہ کڑوا کڑوا تھو تھو, اربوں روپے لے لیے. تو اس وقت بجٹ میں بھی ان کو ووٹ, آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ بھی ووٹ, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی ووٹ, اور جب ان کے چہرہ بے نقاب ہوا, راز سے لی ہوئی ان کی فنڈنگ ثابت ہو گئی, گورنمنٹ محتاط ہو گئی, دیکھا ہمیں پیسے نہیں ملیں گے, اب فورم پی ڈی ایم میں جا کے کم از کم پی ڈی ایم والے بھی اپنا کوئی اخلاقی معیار تو رکھتے, کچھ ایتھکس ہوتی ہیں, کچھ اصول, کہ بابا ابھی ابھی آئے ہیں, تھوڑا سا ان کو اس حساب سے رکھیں. ان کو کیا خیال رکھنا تھا؟ آتے ہی دہشت گردوں کی تصاویر کوئٹہ کے جلسے میں, وہ پاکستانی شہداء کے خون کے ساتھ مذاق تھا. یہ فاشسٹ پارٹی اپنے ایم پی ایس کے ذریعے, اپنے لوگوں کے ذریعے اسمبلی میں بلند و بانگ دعوے کرتی ہے, بڑے یہ ترقی پسند ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کے کوئٹہ میں موجود ایم پی ایس اور باقی تمام ایم پی ایس علاوہ وڈ کے یعنی خزدار کے باقی علاقوں کے, میں ان کو کہتا ہوں خدا را, آپ لوگ اپنی ہی پارٹی کے کچھ ان کے پارٹی میں سادے لوگ ہیں جو ان کی اصلیت کو نہیں جانتے, وہ ان کو اٹھا لیں. میں دعوت دیتا ہوں, میں چیلنج دیتا ہوں, کچھ انٹلیکچوئلس کو اپنی پارٹی کے اٹھا لیں, وہ فاشسٹ پارٹی کے ایم پی ایس, اور وہ وڈ کا دورہ کر لیں, اور وڈ کے طول و عرض میں وہ گھومیں, سب تحصیل آڑنجی سارونا میں وہ گھومیں, سب تحصیل اورناچ میں وہ جائیں, اور اس فاشسٹ پارٹی کے جو بہروپیے سربراہ, جو ایک نقلی سردار ہے, اس کا اصل چہرہ اس وقت ان کو نظر آئے گا. کہ وڈ میں آج تک ایک معیاری تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے, چاہے وہ پرائمری لیول پہ ہو, سیکنڈری لیول پہ ہو, ہائی سیکنڈری لیول پہ ہو. ان کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے جو بلوچ قومی حقوق کی اور سائل وسائل کی یہ بات کرتے رہتے ہیں. آج تک ایک فنکشنل, ایک درمیانے درجے کا وڈ میں ہسپتال نہیں. وہاں کے لاچار و غریب, مجبور, مفلوک الحال بلوچ غریب عوام, ان کے مریضوں کے لیے جس میں وہ فرسٹ ایڈ بھی لے سکیں, اپنا ابتدائی علاج بھی کرا سکیں. جس طریقے سے محب وطن, قربانی دینے والے پاکستانی جو لیڈرشپ ہے بلوچستان میں یا پورے ملک میں, اس کو متنازع کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے جھوٹے الزامات کے ذریعے, نہ جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اور اسی طریقے سے
जौन सी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ साहब ये ना समझें, ये खुश ना हो कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को वो बदनाम करते हैं। जनाब आपकी हुकूमत थी कि आपको कातिल ये नहीं कहते थे। उस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज और नवाज शरीफ का नाम ये साथ में लेते थे। मैं जरदारी साहब से सवाल करता हूं, आज पीडीएम के वो स्टेज पे आके ये भूल गए हैं कि कौन सी चीज पीडीएम के, मैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग खुसूसन उनको कहूंगा कि जो लीडरशिप है वो भूल गए हैं कि पॉलिटिक्स क्या है और मुल्क की सालमियत क्या है, एक सियासी तहरीक क्या होती है और हिंदुस्तान को खुश करना क्या होता है। जमहूरी तहरीक के जरिए पाकिस्तान के जमहूरी मुआशरे को, जमहूरी जो एक अमल को मजबूत करना क्या होता है, और गैरों के इशारों पर चल के हिंदुस्तानी दहशत गर्दी के जो वाकयात हैं हिंदुस्तानी राह के कराए हुए, उनको बहाना बना के अपने ही मुल्क के इदारों, गवर्नमेंट और मुहिब वतन लोगों को बदनाम करना और ऐसी जबान बोलना कि हिंदुस्तानी मीडिया, वो आप सब गवाएं, आज तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है कि हिंदुस्तानी मीडिया इस पर बगले बजाता है, खुशी का इजहार करता है। तो खुदारा होश के नाखुन ले, पीडीएम में मौजूद काली भेड़ों को पहचाने। यहाँ कोयटा में जो जलसा हुआ, पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशत गर्दों की तस्वीर अलल ऐलान मुस्लिम लीग के रहनुमा उठा के जी उनको इजहार यकजहती करें। खुदारा अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, खालिद जमायत से है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आपका बावर है, आपका ईमान है, तो अपने वतन के बारे में इतनी बड़ी भूल कैसे होती है आपसे। तो मैं यही कहूंगा कि इक्तदार जब हाथ से गया तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी जनूनी कैफियत इनमें आ गई है, ऐसा ही होगा। हम पे भी इल्जामात लगाए गए, लेकिन हमें कतई इनके इल्जामात की परवाह नहीं है। तारीख गवाह है कि हमने पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खून दिया, हमने अपनी सियासी और फिक्री जिद्दोजहद से राह के दहशत गर्दों को बेनकाब किया, हमने अपना खून दे के अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों शोहदाएं हमारे, हमें उन पर फख्र है, खून दे के बलूचिस्तान के सेटलर्स और बलूचिस्तान के दीगर हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी के जितने वाकयात हैं, चाहे वो कौमी लबादे में हों या बातिल मजहबी लबादे में हों, ये जो सब है इसके पीछे इसकी बुनियाद हिंदुस्तान है। अभी कुछ दिन पहले दो वाकयात हुए अंधोनाक, हरनाई में एफसी के नौजवानों को शहीद किया गया, और मच्छ में पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं हजारा बरादरी के, उनके 10 कारकुनों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। इसका चाहे दहशतगर्द जौन सा नाम इस्तेमाल करें, लेकिन ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हिंदुस्तान की जो घिनौनी हरकत है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इंडिया की, वो शर्म और हया के हर हद से तजावुज कर गई है। एक तरफ तो वो यहाँ फ्यूडल्स के जरिए, नवाबों और सरदारों के जरिए उसने गुमराह तंजीमों को बना रखा है, किराए के कातलों को, लोगों का कत्लेआम करते हैं। ना हमारे असातिज़ा को उन्होंने छोड़ा, ना हमारे डॉक्टर्स को छोड़ा, ना हमारे मोतबरीन को उन्होंने छोड़ा, ना गरीब मजदूर तबके को छोड़ा। 2004 से लेकर 6 में फिर ये तेज हो गए, और 2012 तक जो खून की होली खेली गई कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में, वो सब गवाह हैं उस पर कि कभी नवाबों और सरदारों को हमारा वो एक लीडर बनाने की नाकाम कोशिश करता है, कभी फ्यूडल भी, जागीरदार भी लोगों का निजात दहिंदा रहा है, और कभी दाइश जैसा आलमी दहशतगर्द कि इन खारजियों का कभी हमेशा इस
تاریخ اسلامی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ روز اول سے جیسے حشیشین اٹھے، اس زمانے کا داعش تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر قتل عام کا جو بازار گرم کیا، اور آج وہ شکل ہے داعش کی کہ جس نے مسلمانوں کی محرومی کو ایک بہانہ بنا کے ایک غیر اسلامی اور ایک وحشی طریقے کو اپنایا، اور اس سے بڑھ کے ان کے لعنتی ہونے کی دلیل کیا کہ آج گائے کے پجاری، بدترین اس خطے کے بلکہ دنیا کے بدترین جو ایک مشرک قوم ہے، ان کے وہ ایجنٹ بن کے اپنے ہی مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ افغانستان میں جو داعش نے کیا سب کے سامنے، پاکستان میں جو داعش نے کیا سب کے سامنے، تو ہندوستان کی اور اس کے کرائے کے قاتلوں کی، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ نواب سردار جاگیردار طبقے کی صورت میں بلوچ قوم پہ وہ جو مسلط کرنا چاہتی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور پولیس کے ذریعے ان پہ کارروائی کرائیں۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ جو منافقت ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب بلوچ قوم ان کی اصلیت کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پنجابی سامراج، یہ کہتے ہیں استثالی طبقہ۔ بخدا آپ لوگ باور کریں، اپنے ہی مینگل قوم کا استثالی طبقہ یہ سرداری نظام ہے، یہ خود ہے۔ لاتعداد مینگل معتبرین کو آواز حق بلند کرنے پہ پاکستان بننے سے آج تک ہم دیکھیں تو وہ دسیوں کی تعداد میں بڑے بڑے معتبرین کا انہوں نے قتل عام کرایا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ خود مجھ پہ کتنے حملے انہوں نے کرائے، یہاں میرے گھر پہ کوئٹہ میں آپ سب گواہ ہیں کہ ان کے قاتل تنظیموں کا سب سے پہلا خودکش حملہ میرے گھر پہ ہوا، جس میں 16 ساتھی میرے شہید ہوئے، میرے سینکڑوں ساتھیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہیں۔ پچھلے الیکشن میں توہین آمیز طریقے سے اس پارٹی نے ہمارے معزز مولانا صاحبان کا دامن پکڑ کے منتیں کر کے اپنے آبائی علاقے سے اپنی عزت بچائی۔ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو ہم خس و خاشاک کی طرح بہ چکے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ الحمدللہ آج آپ لوگوں کے درمیان ہم موجود ہیں۔ جتنا میڈیا ٹرائل، جھوٹا میڈیا ٹرائل زرد صحافت کے ذریعے، اسلام آباد میں ایک آدھ اپنے اینکر پرسنز کے ذریعے انہوں نے ہمارا کیا، بلوچی تاریخ میں کسی کا سرداری نظام نے اتنا میڈیا ٹرائل نہیں کیا جتنا ہمارے گروپ کا، ہماری جماعت کا انہوں نے کیا۔ وہ کون سا الزام ہے جو انہوں نے نہیں لگایا؟ ہمیں یہ پتہ نہیں، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے ہیں، حیران۔ وہ کہتے ہیں شیر اوپر سے پانی پی رہا تھا، تھوڑا فراز، کوہ فراز سے جو چشمہ نکل رہا تھا، اور ہرن نیچے سے پانی پی رہا تھا، تو شیر کو بھوک لگی تھی، کہا تم نے پانی کو خراب کیا، میں تمہیں کھا جاتا ہوں، گدلا کیا۔ کہا حضرت اوپر سے تو آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کا خراب کیا ہوا پانی میری طرف آ رہا ہے، اور نیچے سے میں بہانہ نہیں کرو، کھانا ہے کھا لو، ناجائز تو آپ نے کیا ہے، پانی تو آپ نے خراب کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نواب سردار جو بدترین ظالم، جو بلوچ قوم کو تقسیم انہوں نے کیا، ضعیف ذاتوں میں ان نواب و سرداروں نے کیا، بلوچ قوم کو تعلیم کے زیور سے دور انہوں نے رکھا، بلوچ قوم کا قتل عام انہوں نے کیا۔ انہی کا ایک گروپ راہ کے ساتھ ہے، ایک گروپ جن کے بارے میں ہم بھی نرم رائے رکھتے ہیں، وہ ہمارے اپنے پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں خیر نہیں ہے عوام کے لیے۔ مجھے آج ان میں سے کوئی بتا دے، یہ بھونڈے بہانے بناتے رہتے ہیں کہ نہیں جی سرداری نظام نے کچھ نہیں کیا۔ اگر سرداری نظام نے تمام سراوان جھالاوان آج سے 20 سال 30 سال پہلے ان میں حیثیت تھی، کوئی ایک تعلیمی ادارہ دکھا دے جو پرائیویٹلی جو چلاتے ہوں، کیا ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی؟ یہ جو
ہزار ہزار 2000 انہوں نے مسلح لوگ رکھے ہوئے ہیں, منڈے پالے ہوئے ہیں. ان کے جو کروڑوں اربوں کے جو اخراجات ہیں سالانہ, یہ ان اپنے چوروں ڈاکوؤں کو دیتے رہتے ہیں. اس کا زکوٰۃ بھی یہ نکال لیتے. آج سے 30 سال پہلے سراوان جھالاوان تعلیم میں سب سے آگے ہوتا. ان بہروپیوں نے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں دیا. چوری, اوپر سے سینہ زوری. وہ صنف نازک کی ایک قسم ہے کہ وہ جب گناہ میں حد سے زیادہ گزر جاتی ہے, میں الفاظ تو نہیں لوں گا, تو پھر وہ تو کسی چیز سے نہیں شرماتی. یہ تو اتنے یعنی دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ چوری کر کے, قتل عام کر کے, پھر بھی زبردستی میرا اور آپ کا پیشوا بننے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کا بدترین زوال شروع ہو چکا ہے اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ الرحمن. ہمارا ویژن بنیادی جو ہمارا یعنی اصل مقصد ہے, اگر اس کو دریا کو کوزے میں بند کروں بالکل مختصر, تو گریٹر پاکستان پروسپیرس بلوچستان. یہ جو مختلف چیزوں میں قومی نام لگاتے ہیں گریٹر کے, گریٹر کا لفظ صرف پاکستان کے ساتھ جچتا ہے, یعنی عظیم تر پاکستان اور خوشحال بلوچستان. اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب یہاں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو, خصوصاً اس جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ جو راہ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, جنہوں نے یہاں قتل عام اور دہشت گردی کے علاوہ اور اس سرزمین کو کچھ نہیں دیا, جنہوں نے بلوچ قوم کو غلام بنانے اور ذاتوں اور ضیوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. یہی ہماری دعوت ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس حق کے علم کو خون دے کے بلند رکھا. لوگ بہت پروپیگنڈا لوگوں نے کیا ہمارا, لیکن الحمدللہ آج آپ لوگ بیٹھیں گے